صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور شاد رہیں. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں 2 دن میں نے سوچا 22 کی شب اور 23 کی شب میں سورہ انا انزلنا کے سلسلے میں گفتگو کی جائے، چونکہ اس میں جو ائمہ معصومین نے جو روایتیں ہمیں اور آپ کو خزانے کی شکل میں دی ہیں، اور وہ انا انزلنا جس میں ایک پورا سورہ ہے، جس میں پروردگار عالم نے بتایا کہ اس دن معاملہ ہوتا کیا کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے شب قدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. یعنی کہ جو آج کی شب بھی جو گزر رہی ہے الحمدللہ، جو دوسری شب قدر ہے، وہ یعنی 1000 مہینہ، یعنی تقریباً 80 سال ایک طرف ہو آلموسٹ، اور ایک رات ایک طرف ہو. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس میں ہوتا کیا، تنزل الملائکۃ والروح، اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روحیں نازل ہوتی ہیں، جو بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں جو جبریل کے اوپر بھی ہیں. تنزل الملائکۃ والروح بإذن ربہم من کل امر، اللہ کی اذن سے داخل ہوتی ہیں، زمین کے اوپر آتی ہیں، امام زمانہ کی خدمت میں آتی ہیں، اور جتنے بھی امور ہیں وہ امور کو انجام دینا ہے جو سال بھر تک کے لیے ہوگے، وہ سب کچھ لے کر امام کی خدمت میں آتی ہے. تنزل الملائکۃ والروح بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اب وہ رہتے ہیں صبح صادق تک، جب تک اذان صبح نہ ہو جائے اس وقت تک وہ زمین و جنا والا یہ سب رہتے ہیں. تو ذرا غور فرمائیں، ذرا فکر کریں کتنی بڑی بات ہے شب قدر کی. تو یہ سورہ انا انزلنا نازل ہی ہوا ہے پورے کا پورا شب قدر کے سلسلے میں، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے فرماتے امام جعفر صادق، شب قدر سے مراد میری جد امجدہ فاطمہ زہرا ہے. تو لوگ امام حسین کو مان لیتے ہیں کسی بھی شکل میں، ذرا سا رسول اللہ کو مان لیتے ہیں کسی بھی شکل میں، مولا علی کا بھی ذکر کر لیتے ہیں کسی شکل میں، مگر فاطمہ زہرا کا ذکر نہیں کر پاتے. اسی لیے اگر آپ دیکھیے گا شب قدر غیر اشیاء درک نہیں کر پاتے ہیں. وہ جناب 21 کو بھی سوتے رہتے ہیں، 19 کو بھی سوتے رہتے ہیں، 23 کو بھی سوتے رہتے ہیں. اس کے بعد جو آخر رمضان میں جناب والا بھی جاتے ہیں فرد والی راتوں میں منانے کے لیے، 27 کو منا رہے ہیں شب قدر کے، مگر نہ وہ اہتمام ہوتا ہے نہ وہ ایسا کچھ معاملہ ہوتا ہے وہ آپ کو، اس لیے یہ مومنین سے مخصوص ہے. تو دوستو، آج ائمہ معصومین اور رسول خدا کے زبان مبارک سے کیا کیا الفاظ نکلے ہیں شب قدر کے سلسلے میں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. چھٹی امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ عزیز الجبار ارج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی السماء فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرأ الحمد فقرأتها مثل ما قرأتها اولا. کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ لے گیا ہمارے نبی کو آسمان پر معراج میں، الی السماء آسمان پر، فقال یا محمد، تو آواز آئی اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأ کا پڑھیں، الحمد سورہ الحمدللہ پڑھیں، جو ام القرآن بھی ہے، فاتحۃ القرآن بھی ہے. فقرأتها، پھر ہم نے اس کو پڑھا، مثل ما قرأت، جس سے پہلے اولا، جس سے پہلے میں پڑھ چکا تھا، میں اسی میں نے پڑھا. ثم قال، پھر اللہ نے کہا، لی ہمارے لیے، اقرأ آپ پڑھیں، انا انزلناہ، انا انزلنا کا سورہ پڑھیں، فإنها نسبتک ونسب اہل بیت الی یوم القیامہ. ہم نے اس میں ذکر کیا ہے آپ کا، آپ کی نسبت کا، اور آپ کے اہل بیت کی نسبت کا، کب تک کے لیے، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے جناب. اس کا مطلب یہ کہ سورہ انا انزلنا میں کے اندر میں اہل بیت کا معاملہ بہت زبردست ہے. تو ہمیں انا انزلنا کو ذرا سا اچھے سے بتانا پڑے گا اپنے مومنین کو آل محمد کے اقوال کے زیر سایہ.
انہوں نے اماموں نے فرمایا کہ تم دلیل لے کر آؤ، انشاءاللہ بھی آئے گی گفتگو میں تو ابھی آپ کو سمجھ میں آئے گا، تو تم بحث کیا کرو، جیتو گے تم سورہ انا انزلنا کو تم دلیل بنانا اپنے دشمنوں کے سامنے۔ پھر دوسری بات، چونکہ میں گفتگو کم کروں گا، میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ائمہ معصومین کے اقوال آپ تک پہنچ جائیں۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ نور کحیۃ العین علی رأس نبی، کہتے ہیں تاج ہے سر کا جو رسول اللہ کے سر پر ہے سورہ انا انزلنا۔ والاوصیہ، اور اوصیہ جو ہمارے نبی کے وصی ہیں، یہ انا انزلنا جو ہے وہ ایک تاج ہے۔ لا یرید احد منا، ہم 14 میں سے کچھ بھی چاہتے ہیں، علم، امر من امر الارض او من امر السماء، کوئی زمین کا معاملہ ہو یا کوئی آسمان کا معاملہ، الی حجب التی بین اللہ و بین العرش، جو عرش اور اللہ کے درمیان میں پوشیدہ ہے، تو زمین کا کوئی معاملہ ہو یا کوئی آسمان کا معاملہ ہو، تو ہم ایک مرتبہ الا رفع طرفہ الی ذلک النور، تو میں ایک مرتبہ ہم لوگ اس نور کی طرف دیکھتے ہیں، اس تاج کی طرف دیکھتے ہیں، سورہ انا انزلنا کی طرف دیکھتے ہیں، اور اس میں اندر سب کچھ الذی اراد فیہ مکتوبا، جس چیز کا ہم ارادہ کرتے ہیں وہ سب کچھ اس کے اندر میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو سورہ انا انزلنا کے ذریعے سے وہ علم جو پوشیدہ ہے اللہ اور عرش کے درمیان میں، وہ نکل کے آتا ہے میں معصومین کا سورہ انا انزلنا کے ذریعے سے۔ اس کے بعد پھر ہیں 5ویں امام ارشاد فرماتے ہیں، امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم، یا معشر الشیعہ، میرے تمام دنیا کے شیعوں، خاصموا بسورۃ انا انزلنا تفلحوا فواللہ انہا حجت اللہ تبارک و تعالی علی خلق بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ جب بھی دشمن سے بات چیت کرو تو تم جیت جاؤ گے اگر تم نے سورہ انا انزلنا کو لا کے تم نے پیش کیا، تو پھر تم جیتو گے، فواللہ، اللہ کی قسم، انا لحجت اللہ تبارک و تعالی علی خلق، تمام مخلوق کے اوپر یہ سورہ جو ہے وہ حجت بنا کے بھیجا گیا ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے۔ کیسے، وہ ہم ہلکا سا تقریباً آپ کے ایک گوش گزار کروں، یعنی خدمت میں پیش کروں کہ یہاں پر تنزل الملائکہ جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے تھے، گرامر کے اعتبار سے، جو گرامر کوئی مذہب نہیں ہوتا، تنزل الملائکہ یعنی کہ کنٹینیو ہے، ہر شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ کے پاس آتے تھے، رسول اللہ کے بعد وہ پھر کس کے پاس آتے ہیں؟ ملائکہ۔ یہ دشمنوں کے پاس جواب نہیں ہے، یہ دشمنوں کے پاس جواب نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا تم اس سے دلیل مانگا کرو، تو وہ فرشتے کس کے پاس آتے ہیں؟ وہ فرشتے آتے ہیں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پاس۔ یہ تمہارے لیے بہت بہترین معاملہ جو ہے کہ اللہ نے ولایت، چھٹے امام ارشاد فرماتے انا انزلنا فی لیلۃ القدر قال ما ابین فضلها علی السور قال قلت ای شیء فضلها، کہتے ہیں بہترین فضیلت اس کے اندر میں بیان کی گئی ہے تمام سوروں میں سے۔ تو پوچھا سوال کرنے والے نے چھٹے امام سے، ای شیء فضلها، اس کے اندر کون سی فضیلت ہے؟ قال نظر ولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت۔ رسول کے بعد وہ فرشتے کس پر آتے تھے؟ خلیفہ اول کے پاس آتے تھے، ایک بھی روایت ہے، یہ خلیفہ دوم کے پاس آتے تھے، ایک بھی روایت ہے، خلیفہ سوم کے پاس آتے تھے، ایک بھی روایت ہے، بالکل نہیں ہے۔ وہ تو یہی کہتے تھے اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ تمام مسائل میں جب پھنستے تھے تو مولا متقیان سے مدد لیتے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو ملائکہ آتے تھے وہ مولا کائنات کے پاس آتے تھے۔ عجباً، امام موسیٰ کاظم ارشاد فرماتے عجباً لمن لم یقرأ فی الصلاۃ انا انزلنا فی لیلۃ القدر کیف تقبل صلاتہ، مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نہیں پڑھتے ہیں اپنی نماز میں انا انزلنا کا سورہ جو نہیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ان کی نماز کیسے قبول، کیف تقبل صلاتہ، ان کی نماز کیسے قبول ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب سورہ انا انزلنا اگر نہیں پڑھا تو قبول ہونا مشکل ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ۔ اور آخر میں ایک آیہ کریمہ، ایک اور روایت کہ جس وقت امام زمانہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تھا تو حلیمہ خاتون کو روک لیا تھا امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے گھر میں
کہ آج حجت خدا کے ظہور اور ولادت کا دن بالکل قریب آ گیا ہے، آج آپ رات میں یہاں پر ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے، روایت کی ہے کہ جب ہم رات میں وہ وقت آیا کہ جب امام کے ولادت کے وہ قریب آیا تھا، تو میں نے احساس کیا، تو باہر سے امام نے فرمایا کہ انا انزلنا کی تلاوت کرے۔ تو جب میں نے انا انزلنا کی تلاوت کی تو میں نے یہ احساس کیا کہ جو شکم میں بچہ ہے جناب نرجس خاتون کے، وہ بھی میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور مجھے سلام کہہ رہے ہیں۔ روایت کی جملے کما امرتنی فاجابنی، ہم نے ایک مرتبہ امام نے فرمایا اخبرک بہ مولایا اقبلت اقرأ علیہ کما امرتنی فاجابنی الجنین من بطنہا یقرأ مثل ما اقرأ، کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا میں نے پڑھنا شروع کیا، جو میں نے پڑھنا شروع کیا تو ہم کو جواب مل رہا تھا فاجابنی الجنین، تو جو بچہ جو تھا پیٹ میں، جو اس کی ولادت ابھی نہیں ہوئی تھی، وہ بھی شکم سے پڑھ رہا تھا، من بطنہا، ماں کے پیٹ سے، یقرأ مثل ما اقرأ، جیسے ہم پڑھ لیتے ویسے وہ پڑھ لیتے، وسلم علیہ، اور پھر انہوں نے مجھ کو سلام بھی کہا شکم میں مادر سے، اور میں نے اس کا احساس کیا۔ تو آپ غور فرمائیں، فکر کریں کہ انا انزلنا کا ذکر زمین سے لے کے آسمان تک، معراج سے لے کے شکم مادر تک، یہ اتنی زبردست آیہ کریمہ ہے جس کو ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ 1000 مرتبہ پڑھیں، نہیں تو امام نے فرمایا 21 رمضان کو کم سے کم 72 مرتبہ ضرور پڑھو، اس کے بعد پھر دعا مانگو، تمہاری دعا رد نہیں ہوگی۔ دعا کمیل کی صرف ایک آدھ جملے آپ کی خدمت پیش وَاسْتَشْفَعُ بِكَ إِلَى نَفْسِكَ، اور میں تیری ذات ہی کو تیری بارگاہ میں شفیع بنا رہا ہوں۔ یعنی امام مولا متقیان فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم، تو خود ارحم الراحمین ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، اور تو نے ہی کہا ہے کہ میں رگ گردن سے زیادہ قریب ہوں، اور کیوں نہیں تیرے ہی سہارے سے میں اپنا سلسلہ آگے لے کر بڑھوں، تو اس لیے ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تو مدد فرما۔ اور ایک مرتبہ دعائے کمیل میں ہمیں اور آپ کو یہ بتا دیا کہ دیکھیں آپ کو اپنے پروردگار عالم جو اس کائنات کا مالک ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ہم اپنے بندے کو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، ہم تمہیں دینے والے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وعد اللہ الذی آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں عمل صالح انجام دیتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ تو جب اللہ نے یہ اجر عظیم کا وعدہ کر لیا ہے اور مغفرت کا وعدہ کر لیا ہے، تو ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہم اور غیر جو بہت سے اللہ کے مقابل میں بت پرست یا اس جیسے کوئی بن گئے ہیں۔ تو اب ایک مرتبہ خود مولا متقیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں وَاسْتَشْفَعُ بِكَ إِلَى نَفْسِكَ، اور تیری ہی بارگاہ میں آج تو ہی کو شفیع بنا کے آ رہا ہوں۔ اور جب تو میرا شفیع بن جائے شفاعت، اور تو میرے ہمکار بن جائے، تو پھر ہمیں کون روک سکتا ہے؟ تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہترین انداز سے عبادت کیجیے گا، چونکہ تفسیر قرآن مجید کی کچھ زیادہ ہونی تھی، شب قدر کا معاملہ تھا، تو انشاءاللہ دعائے کمیل کو انشاءاللہ آگے ہم اس کی تشریح انشاءاللہ کو زیادہ کریں گے اس کے آگے جانے کے بعد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔